یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے تین بڑے بلینئر کے پاس، یہ قانون ہے، ان کے پاس دنیا کی کتنی دولت ہے؟ دنیا کے جتنے غریب ممالک یا افریقن کنٹریز کے، ان سب کی دنیا، اس پوری مملکت کی دولت، جس کا ایسٹیمیشن یہ بتایا گیا کہ وہاں کی جو آبادی ہے وہ آبادی 60 ملین، اس کا مطلب 600 ملین، یعنی 60 کروڑ انسانوں کے پاس جتنی دولت ہے وہ اس دنیا کے 3 خاروں کے پاس آج موجود ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کے جو قانون ہے، 3 بلینر کے پاس 60 کروڑ انسانوں کی دولت کے برابر دولت جمع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی دیکھتے ہی عراق کو تباہ کیا گیا، پھر عراق کا ریکنسٹرکشن شروع ہوا، اور امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں آ کر وہاں ریکنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی کمپنی ہیلی بروٹن کی کمپنی ہے، اور مضحکہ دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے، لطیفہ دیکھیے ان لوگوں کا کہ عراق جو دنیا کا سب سے سیکنڈ ریچسٹ کنٹری ہے آئل پروڈکشن میں، تیل کی پیداوار میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہاں تیل کی کمپنیوں کو انہوں نے قبضہ کیا، اور تیل باہر بھی جاتا ہے پروسیس کے لیے، اور ہیلی بروٹن پیٹرول جو ہے امپورٹ کرتا ہے عراق کے اندر۔ مذاق دیکھیے کہ امریکہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے عراق کے اندر، اور وہ جو بیچا جاتا ہے $1.7 پر گیلن۔ اس کا مطلب ہے عراق کے اندر پیٹرول کی قیمت آج ہے 15 روپے 85 پیسے یا 16 روپے مان لیجئے پر لیٹر، جو امپورٹ کرنے کے نتیجے میں ہے۔ اور خود عراق کا اگر پیٹرول بیچا جاتا تو 6 روپے 50 پیسے پر پیٹرول بکتا تھا۔ 6 روپے 50 پیسے کا پیٹرول خود انہی کے ملک سے نکالا جائے اور پھر اسے امپورٹ کروایا جائے اور 15.5 روپے یا 16 روپے پہ بیچا جائے۔ یہ دنیا کے قارون ہیں جس طرح سے دولت کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ یہ بامبے جہاں ہماری کانفرنس ہوتی ہے، صبح سویرے 4 بجے آپ چلے جائیے سلم ایریاز میں، آپ کو خواتین کو دیکھیں گے، مسلمان بھی غیر مسلم خواتین بھی، 2 مٹکیاں 3 جو ہے وہ شکل رکھے ہوئے لائن میں کھڑی ہوئی اور پانی پکڑنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رات کے 4 بجے سے کھڑی رہتی ہیں، اور پانی جب آتا ہے 8 بجے 9 بجے، وہ بچے سب مل جل کر جو پانی سمیٹتے ہیں، ان کا جو شیئر ملتا ہے 50 لیٹر پر ہاؤس ملتا ہے، ایک گھر کے لیے 50 لیٹر پانی یہاں بامبے کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی بامبے کے اندر 24 امیوزمنٹ پارک ہیں جو روزانہ 50 بلین لیٹر پانی استعمال کرتی ہیں۔ 50 بلین لیٹر پانی 24 امیوزمنٹ پارک استعمال کرتے ہیں، اور ایک ایک گھر کے لیے 50 لیٹر پانی بھی میسر نہیں ہے۔ یہ ہے قارون جس نے تفریق کی ہے غریبوں اور امیروں کے درمیان، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان یہ کیا ہے۔ راجستھان جو گزشتہ 5 سال کے اندر سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، بارش کی کمی کی وجہ سے ڈراٹ اور خشک سالی کے اندر مبتلا ہے، اسی راجستھان کی حکومت نے طے کیا کہ گولف کلب جو ہے بہت سے نئے کھولے جائیں گے، اور ایک گولف کلب جب کھولا جاتا ہے تو کم سے کم 2.3 ملین لیٹرز آف واٹر پر ڈے چاہیے۔ کتنا؟ 2.3 ملین لیٹر پانی جو ہے ایک گولف کلب کے لیے چاہیے، اور اتنا پانی اگر ہے راجستھان میں تو 1 لاکھ کی آبادی کی تمام پانی کے ضروریات پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے قارونی زمانے کا، یہ ہے نیا نیو ایرا، نیو چیلنجز، نئے زمانے کے یہ چیلنجز جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے لیے اگر 28 بلین ڈالر اگر موجود ہے، 28 بلین ڈالر اگر موجود ہے، تو پوری دنیا میں تعلیم کا نظام مفت کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا کو پینے کا اچھا پانی مل سکتا ہے، اور پوری دنیا کو پاک صاف ٹوائلٹ کا سسٹم ملتا ہے اگر 28 بلین ڈالر خرچ کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف عراق وار میں امریکہ نے 36 بلین ڈالر استعمال کیے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ امریکہ اور یورپ کی عورتیں جو کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں، جو آئس کریم کھاتے ہیں، وہ سالانہ 40 بلین ڈالر ہے۔ 28 بلین ڈالر سے ساری دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، 40 بلین ڈالر کاسمیٹک اور پاؤڈر اور لپسٹک کے لیے وہاں کی خواتین استعمال کرتی ہیں۔ یہ ہے اس وقت دنیا کی صورتحال۔ اب ہم آخر میں آتے ہیں، اسپیشل اکنامک زون اس ہندوستان کے اندر بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، اور اس پر معاشیات کے ماہرین نے، سیاست دانوں نے، سوشل ایکٹیوسٹ نے اس کی مخالفت کی۔ اسپیشل اکنامک زون جو SEZ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ سب سے پہلا SEZ میڈراس میں کھلا جو مہندرا سٹی کے نام سے کھلا، 1300 ایکڑ زمین کو اس نے قبضہ کیا، اور 1300 ایکڑ زمین کو جب اپنایا جاتا ہے تو وہاں کے ولیجرز کو باہر کر دیا جاتا ہے، عام انسانوں کو ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے، اور وہ لیا جاتا ہے، اچھے روڈ اور سڑکیں بچھاتے ہیں اور انڈسٹریز بناتے ہیں۔ مہندرا سٹی کے اندر 40 کمپنیاں ہیں، وہاں 32 کمپنیاں پائی جاتی ہیں، ایک ایک کمپنی کو 40 ایکڑ زمین چاہیے۔ تو اروندھتی رائے نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس پورے اسپیشل اکنامک زون اور بڑے بڑے جو ڈیم بنائے گئے ہندوستان میں 4200 بگ ڈیمز پائے جاتے ہیں، ان سب کے نتیجے میں 50
ملین لوگ 5 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے. یہ ہے دنیا کے قارون کا دیا ہوا نظام, جس کے نتیجے میں 5 کروڑ لوگوں کو ان کے گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے, ان کے ولیج سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے. یہ نندی گرام کا ایشو کتنا افسوسناک ہے. یہ کمیونسٹ پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم غریبوں کی حمایت کرنے والے, ہم لیبر طبقے کی حمایت کرنے والے, اور اپنے گولیوں سے مسلمانوں کو بھون دیتے, نندی گرام کے مسلمانوں کو بھون دیتے. پھر بھی یہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, پھر بھی گویا کہ دودھ کے دھلے ہوئے اور زمزم کے نہائے ہوئے ہیں کہ ان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا. اور ان کے ذمہ دار بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ 30 سال تک ہم نے مسلمانوں کے درمیان فسادات ہونے کا موقع نہیں دیا. لیکن فسادات تو نہیں ہوئے, ان کی زمینوں کو چھین لیا گیا اور اپنے بندوق کی گولی سے انہیں بھون دیا گیا. جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو بڑی حکمت کے ساتھ, بڑی عیاری کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ تسلیمہ نسرین کا ایشو بیچ میں لایا گیا اور اس پورے مسئلے کو انہوں نے گل کر دیا. نندی گرام کے مسئلے کو گل کر دیا اور تسلیمہ نسرین کے ایشو کو انہوں نے اجاگر کر دیا. ہمارا سوال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو آخر تسلیمہ نسرین سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ محبت جو ہے انورٹڈ کماز میں نہیں ہے, عام معنوں میں ہے. آخر کون سی بڑی لکھنے والی ہے کیا؟ آخر بہت کون سے اسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اس کے بالوں میں آخر کون سے موتی ٹنکے ہوئے ہیں کہ صاحب اس کے پیچھے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں. سارا ہندوستان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور پورے ایشو کو, نندی گرام کے ایشو کو انہوں نے گل کر دیا تسلیمہ نسرین کے ایشو کو ڈھا کر. یہ نیا زمانہ اور رہے چیلنجز ہیں, یہ دور, یہ عہد جس میں قارون کا ایک بہت بڑا ظلم ہے, جس کے خلاف تحریک اسلامی کو اٹھنا پڑے گا. آخر چیزوں کے وقت میرا ختم ہوتے آ رہا ہے. حامان کی طرف بھی تھوڑا سا ذکر کروں. حامان وہی ہمارے ایجوکیشنل سسٹم, وہی ہمارا نظام تعلیم, وہی ہمارے میڈیا جس نے نوجوانوں کے اندر سیکس کا جذبہ بیدار کیا, جس نے نوجوانوں کو, عورتوں کو ننگا کیا, جس نے ان کی تہذیب کو, ان کے مذہب کو, ان کے کلچر کو, بڑوں کے احترام کو, بچوں سے شفقت کو, سارے انسانی اقدار کو, ہیومن ویلیوز کو اس حامان نے چھین لیا اور اس کے لیے لاجک دیا کہ یہی سویلائزیشن ہے, یہی ڈیولپمنٹ ہے, یہی فری تھنکنگ ہے, یہی گویا کہ ٹو بی براڈ مائنڈیڈ. دیکھیں براڈ مائنڈیڈ ہمارے نوجوان بھی کبھی غلطی سے استعمال کرتے ہیں. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب وسیع ذہن نہیں ہے. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ جنس میں سیکس کے معاملے میں اخلاق, کردار, مذہب, ان سب کو آڑ آنا نہیں چاہیے. بی براڈ مائنڈیڈ, وسیع النظر ہو جائیے. تو یہ گویا کہ ہمارے حامان نے ہم کو سکھایا کہ سیکس کرنا بھی جائز ہے اور ایڈز کے نام پر جو ہے یہاں سیکس ایجوکیشن کو جاری کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اندر ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی 30 برس کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو ایسے 30 برس کے نوجوان لڑکے اور لڑکی, ان میں سے 93%, 93% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پری میریٹل سیکس کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں. ازدواجی جو وظیفہ ازدواج ہے اور وظیفہ زوجیت ہے, اس عمل سے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. وہ گندا ناچ اور وہ برائی اس ملک کے اندر بھی ہمارا حامان جو ہے یہاں لانا چاہتا ہے اور اس کا نام انہوں نے سیکس ایجوکیشن دیا ہے. تو اس طرح سے اب ہماری بات پائے تکمیل کو پہنچتی ہے اور ہم اپنے اختتام کی طرف آتے ہیں کہ یہ نیا زمانہ ہے جس میں ایک نیا فرعون پیدا ہوا ہے, جس میں ایک نیا قارون پیدا ہوا ہے اور جس میں ایک نیا حامان ہے. ان تینوں کے خلاف اسلامی تحریک کا مشن نمبر 1 ہے کہ ہم جد و جہد کریں گے, ہم حق کی لڑائی لڑیں گے اور ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی کیا مدد کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے اور اسے ظلم سے روکا جائے. آج کے زمانے میں تحریک اسلامی کے بنیادی کاموں میں سے ایک طرف توحید, رسالت, آخرت کی دعوت کو پھیلانا اور یہاں کے لوگوں کے قلوب کو دستک دینا اور ان اسلام کی طرف دعوت دینا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مسائل سے آنکھ موچ کر یہاں کے مسائل اور یہاں کے پرابلمز کو سر پہ نظر کر کے ہم اس ملک کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے. نمبر 1 یہ کہ اس ملک کے اندر ہم کو جسٹس, ڈگنیٹی اور ہیپی لیونگ کی خاطر ایک موومنٹ چلانی پڑے گی اور عام انسانوں کے لیے عدل ملے, مساوات ملے, عزت ملے, تقریب ملے, 2 وقت کی روٹی ملے, ان کے بچوں کو جو تعلیم ملے اور ان کے مسائل حل ہوں. اس کے لیے ایک بہت بڑی مہم چھیڑنے کی ضرورت ہے اور اس مہم کے لیے علمی سطح پر SIO کے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا. صرف تقریروں سے, صرف نعروں سے, صرف وعظ سے کام نہیں چلے گا. علمی سطح پر آپ کو اس زمانے کے دجال, اس زمانے کے فرعون اور قارون اور حامان کا جائزہ لینا اور علمی سطح سے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا اور دنیا کے سامنے ایکسیپٹیبل فارم میں, دنیا جو زبان جانتی ہے اس زبان میں ان کے سامنے پیش کرنا. اس کام کے لیے SIO کے نوجوانوں کو تیار ہونا پڑے گا. کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ علمی کام کریں گے؟